بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے جس میں آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہے۔ آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہوئے ہم ابھی سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جو سوال پچھلے بھی دنوں میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعائے سوال، ایک دعا عبادت، یعنی وہ دعا جو عبادت میں تحویل ہو جاتی ہے اور تحویل عبادت سے ہو جاتی ہے، کیا یہ دونوں قسمیں جو لوگوں نے بتائی ہیں صحیح ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں، یہ عبادتیں صحیح ہیں، یہ دعائیں بھی صحیح ہیں۔ دعائے عبادت یہ ہے، دعائے سوال یہ ہے کہ آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، مجھ کو اچھا کر دے، مجھے اولاد عطا کر دے، اور اسی طرح سے اور بھی جو اپنی جتنی بھی ضرورتیں ہوں مانگتا ہو، اپنے لیے مانگتا ہو، اپنے غیروں کے لیے مانگتا ہو، مردوں کے لیے مانگتا ہو، زندوں کے لیے مانگتا ہو، اپنے لیے خیر کی جو بھی چیز طلب کرتا ہو اس کو سوال کہتے ہیں۔ یہ دعائے سوال ہے، یہ اپنی جگہ پر یہ بھی عبادت ہے۔ دوسرے عبادت، دعائے عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنے طور سے وہ کام کرتا ہو جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور حج و زکوٰۃ کرتا ہو، یہ ساری چیزیں بھی ایک طرح کی عبادتیں ہیں جو دعا کی متضمن ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے انسان اپنے لیے خیر کا طلبگار ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہی ہوا، لیکن اس کے پیش کرنے کا انداز کچھ اور ہے، ایک ڈائریکٹ مانگنے کا انداز کچھ اور ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دے دے، ہم کو وہ دے دے، ہمارے لیے کر دے، ہم کو معاف کر دے، جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، دنیا میں فلاں چیز ادا کرتے، تو یہ سب سوال ہے۔ لیکن آپ عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ سے راضی رہے اور آخرت میں بھی راضی رہے، جس کے نتیجے میں آپ کے بہت سارے کام پورے ہو جائیں، تو یہ دعائے عبادت ہے۔ ایسی صورت میں ایک چیز ہم اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کی جو دعائیں ہوتی جن کو ہم عبادت، ہماری عبادتیں جو ہیں ان کے اندر دعا کا پہلو خود سے موجود ہے۔ مثال کے طور پر اپنا نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو صراط مستقیم دکھا دے، اور جو ان کا راستہ جو کہ مغضوب علیہم نہیں ہے اور نہ گمراہ ہیں، تو یہ آپ دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ دعائے سوال ہے، یہ سوال مانگتے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی آپ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو نماز عبادت والی جو نماز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسی کے اندر بھی آپ دعا کرتے ہیں، تو اس میں عبادت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ ایسے ہی آپ پڑھتے ہیں رب اغفر لی، پڑھتے ہیں سجدے میں پڑھتے ہیں، یا کہ تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں بھی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اپنے پر، اور رسول کے اوپر بھی سلامتی بھیجتی ہے، یہ سب دعائیں ہی مطلوب ہیں۔ ایسے ہی آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہ بھی دعا ہی ہے۔ اور ایسے ہی درود اور تحیات اور درود ختم ہونے کے بعد بھی دعائیں وارد حدیث میں، اس میں بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من عذاب جہنم، چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، مسیح دجال سے پناہ مانگو، معصم مغرب سے پناہ مانگو، یہ سب پناہ کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ عبادتوں کے درمیان بھی سوال کی دعائیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ دعا دو جگہ سے ادا ہوتی ہے، ایک تو ڈائریکٹ پوچھنے سے اور مانگنے سے، اور دوسرے عبادت کرنے سے بھی۔ تو یہ بات جاننی چاہیے کہ دعا، جیسے ہم نے بتایا کہ عبادت یہ دعا میں تحویل ہو جاتی ہے، مقصود تحویل دعا ہو جاتی ہے، ایسے ہی بذات خود انسان کا دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، چاہے ہاتھ اٹھا کرتا ہو، چاہے زبان سے ادا کرتا ہو، چاہے کسی جگہ پڑھتا ہو یا کسی سے سنتا ہو، آمین کہتا ہو، ان ساری صورتوں میں دعا بذات خود بھی ایک عبادت ہے، بذات خود ایک عبادت ہے۔ جیسے میں نے ایک آیت پڑھی تھی پہلے بھی جواب میں، وہ یہ پڑھتا ہوں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی اپنی انانیت دکھاتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہاں جو ہے استکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے انکار کرتے ہیں، کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بات جو ہے۔ تو گویا کہ عبادت، یہ دعا بھی عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے، دونوں طرح سے۔
اور ویسے بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا، دعا مانگنے کے لیے یا ان کی تسبیح و تحلیل کرنا، ویسے بھی ان کا ذکر کرنا، یہ سب دعائے عبادت بھی ہے اور دعائے سوال بھی ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں دعا کی، انسان اپنی زندگی کو ہر حال میں دعا کے پوزیشن میں گزار سکتا ہے، عبادت کرتے بھی دعا اس کے لیے ہے اور الگ سے بھی دعا کر سکتا ہے، اور اللہ کے ناموں کی تسبیح و تحلیل کرنا بھی، ورد کرنا بھی، یہ سب بھی دعا ہی ہے۔ بلکہ ترمذی کی حدیث میں ایک آیا ہوا ہے کہ بندہ جب میری تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اسی میں غافل رہ جاتا ہے، تو میں اس کے لیے جو چیز مانگنا چاہتا تھا دعا کے ذریعے سے، میں اس سے بہتر اس کو ادا کرتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں دعا، تسبیح و تحلیل اور ورد میں رہ جائے انسان اور دعا کے لیے وقت نہ نکال سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو مطلوبات تھیں، اس کی جو اپنے طلب کی چیزیں تھیں، دعا کی چیزیں تھیں سوال کے لیے، ان سب کو اللہ تعالیٰ خود ہی پورا کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم ایک نئے سوال کرواتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم مکہ اور مدینہ جاتے ہیں حج و عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے، تو کچھ لوگ ہیں ہم سے جو کہتے ہیں کہ بھئی وہاں سے ہمارے لیے مصلی، جائے نماز لیتے آنا یا کفن کا کپڑا لے آنا، اور اسی طرح سے کچھ اور مزید بھی کہتے ہیں کہ مدینے کی مہندی لے آنا یا مدینے سے قرآن لے آنا، اور بھی بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، ان کی تفصیل میں کہاں تک بتاؤں گا، اور کہ مدینے کی یہ چیز ہے، یہ مکہ کی چیز ہے۔ تو مدینہ اور مکہ کے نام پہ بہت ساری چیزیں طلب کی جاتی ہیں، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے ان سب کے لیے یہ سب چیز لانا چاہیے، اور کیوں طلب کرتے ہیں؟ کیا ان کے اندر کچھ تقدس اور عظمت زیادہ پائی جاتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جہاں تک جائے نماز کی بات ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جائے نماز وہاں زیادہ بکتی ہے، جو چیز جہاں زیادہ فروخت کی جاتی ہے وہ سستی رہتی ہے۔ اس مناسبت سے اگر ان کہا کہ وہاں سستی ملتی ہے، خرید لینا، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس مناسبت سے کہا کہ نہیں مدینے کے اندر بکتی، مدینے کی جائے نماز ہے یا مکہ کی جائے نماز ہے، تو یہ مدینہ اور مکہ کی جائے نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہاں کوئی کارخانہ اس کے لیے نہیں لگا کہ آپ لوگوں کے لیے وہاں سے مکہ اور مدینہ سے بنا کر کے بھیجا جائے، اور کارخانہ لگا بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے بننے سے کوئی تقدس تو نہیں آ جاتا اس کے اندر۔ تقدس تو لوگوں کے اعمال اور اعتقادات سے پیدا ہوتے ہیں، کسی چیز میں یوں تقدس نہیں بھرا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر وہاں سے مصلی اور جائے نماز منگاتے ہیں تو آپ منگائیے گا سستا، سوچ کے مانگیں، وہاں کثرت سے بکتا ہے، سستا مل جاتا ہے، جو یہاں 10 روپے کا ملتا ہے 50 روپے کا ملتا ہے، وہاں 5 روپے کا یا 25 کا مل جاتا ہے، جتنی کوالٹی جیسی ہوتی ہوگی تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ سوچے کہ ہم نے وہاں سے منگایا اور یہ بہت ہی اسی پہ نماز پڑھنا چاہیے، اس پہ نماز پڑھنے کا ثواب پڑ جاتا ہوگا، یا کہ بڑی بابرکت چیز ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر لوگ اس اعتقاد سے منگاتے ہیں تو آپ کو نہ لانا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ ان کے غلط اعتقاد میں آپ افزائش کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ رہ گئی بات کفن کی، تو کفن بھی لوگ کہتے ہیں کہ کفن وہاں سے میرے لیے خرید کر لے آنا، اور کفن خرید کر لانے کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اس کو زمزم کے پانی سے دھل کر سکھا کے لانا، تاکہ زمزم سے دھلا ہوا کفن رہے۔ تو پہلے تو ہم یہ بات بتائیں کہ کفن لانے لے جانے کا حج عمرے میں ایسا کچھ رسول کے زمانے سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ کفن وہاں سے خرید کے لاتے تھے یا زمزم کے پانی سے دھل کر لاتے تھے۔ لہذا جو چیز رسول کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہیں تو اس پہ عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو خرافاتی ہے۔ اس سے کسی انسان کو اس میں دفن کر دینے سے، مکہ اور مدینہ کی سے کفن لا کر کے یا زمزم کے پانی سے دھو کر کے کسی انسان کو جو گنہگار ہے دفن کر دینے سے اس کا عذاب نہیں رک جائے گا، یا کوئی انسان نیکوکار ہے تو اس کے ثواب میں بہت بڑی زیادتی نہیں آ جائے گی کہ ہاں چلو یہ کفن پہن کے آیا لہذا اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسی کوئی بات ہوتی تو قرآن حدیث میں اس کا بیان ہوتا کہ مدینے اور مکے کے کفن لا کے پہنو، لہذا یہ چیز بھی غلط ہے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے تھا۔ اگر کسی کفن کی بات جہاں تک ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کفن دوسرے کو دیا تھا اور وہاں سے کپڑا آپ کو جو تھا وہ کسی کو دے دیا تو اس نے لے لیا کہ چلو آپ کا کپڑا جو ہے ہم اس کو اپنے کفن میں استعمال کریں گے، اس سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور آپ نے اپنی زندگی میں کیا، آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس چیز کو کوئی دلیل نہیں سمجھا اپنے لیے کہ ہم کہ ہر کوئی نیک اپنے کپڑے کو یا اپنے کفن کو دے دے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو، جو کہ ابی ابن سلول کے بیٹے تھے،
رأس المنافقین کے بیٹے عبداللہ تھے، تو ان کی وفات کے وقت جب اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنی قمیص دے دیجئے، ہم ان کو پہنا دیں، تو اللہ کے رسول نے دیا تاکہ ان کی خوشداری ہو سکے، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھے، نہ کہ ابی ابن سلول کی۔ تو یہ چیز تو اللہ کے رسول نے کسی کے مطالبے پر دیا تھا تاکہ ان کے صحابی خوش ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا اور لینا یہ الگ چیز ہے، ہر کسی انسان کی چیز یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ بابرکات ہیں اور اس طرح سے ان کے دینے سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو ایسے دیا، یا کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر آئی تو کسی صحابی نے مانگا اور کہا کہ مجھے دے دیجئے، تو صحابہ کرام کو برا لگا کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے، اللہ کے رسول کے پاس تو ایسی بھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پہننے انہیں کپڑے بھی کم ہو جاتے ہیں لوگوں کے پاس، اور یہ مانگ رہا ہے چادر ہم کو دے دو، اور یہ جانتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کے رسول کسی چیز کو مانگنے پر واپس نہیں کرتے، دے دیتے ہیں، دے دیا آپ نے۔ تو لوگوں نے ان کو کچھ برا سمجھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس لیے نہیں دیا کہ مجھے پہنا، بلکہ میں نے لیا ہے تاکہ میں اسے اپنا کفن بنا سکوں۔ تو کسی کی عقیدت رسول کے ساتھ یہ صحیح ہے، لیکن کسی کی عقیدت آج ہے دنیا میں بنے ہوئے کپڑے کہیں سے بھی جائیں اور مدینہ اور مکہ میں بکیں تو وہ اس درجہ نہیں حاصل کر سکتا، حتیٰ کہ مدینہ مکہ میں بنے تب بھی وہ درجہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے، یہ عام کپڑوں کی طرح سے ہیں۔ اسی طرح سے مہدی منگانا یا وہاں سے قرآن مجید کے نسخے منگانا، یہ سارے نسخے اور اسی طرح سے مہدی وغیرہ یہ سب چیزیں باہر سے سپلائی ہوتی ہیں، وہاں جا کے بکنے سے آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کہاں کی پروڈکٹ ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز کہاں سے آتی بکتی ہے، تو کہیں سے آ کے بکنے سے اس جگہ پر اس کی اہمیت نہیں بڑھ جاتی ہے، لہذا اس سے آپ کو احتراز کرنا اچھا ہے۔ آگے کا سوال ہے، پوچھتے ہیں ہمارے بھائی کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں جو سوال ہوتا ہے وہ کس انداز کا ہوتا ہے؟ لیکن میرا خیال ہے یہ سوال تقریباً سب کو معلوم ہے جواب کی کیسے ہوتا ہے۔ وہ دفن کرنے کے بعد جب لوگ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے چلنے کی آواز اس کے کانوں میں تک نہیں پہنچتی ہے، تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان میں سوال کرتے ہیں کہ من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ پھر اگر وہ جانتا ہے دین پر باقی ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے لیے پھر جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو آرام مل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نہیں جانتا ہے اور کفر و شرک میں مرا ہے یا اس کے پاس بہت گنہگار ہے، تو ایسی صورت میں جب اسے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، ہاں لا ادری، یہ الفاظ ہیں، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں، ہائے افسوس میں تو جانتے نہیں کہ تم کیا پوچھ رہے ہو، اس کا کیا جواب دو، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ آدمی اگر یہاں جانتا بھی ہوگا لیکن اس کے اعمال بہت خراب ہوں گے تو وہاں جا کے جواب نہیں بن پڑے گا، اس لیے کہ بہت سے کافر و مشرک کو آپ دیکھتے ہوں گے ان کو یہ سب جواب معلوم ہے، ان کو اگر پوچھیے تو کہتے ہیں ہاں تمہارے مذہب میں یہ بات ہے اور ہم اس کو پتہ ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان نہیں ہے۔ تو جب ایمان نہیں تو وہاں وہ نفع بخش بھی نہیں ہے، وہاں وہ بھی کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس کو جواب بھول جائے گا وہ۔ اور اسی صورت میں اس کو عذاب ہوگا، اس کو فرشتے ماریں گے تو اس کی آواز بہت دور تک جائے گی، اس کو انسان اور جناتوں کے علاوہ سب سنیں گے، یہ حدیثوں میں تفصیل آئی ہوئی ہے۔ اور آگے کا سوال انہوں نے خود ہی پوچھا ہے کہ عذاب قبر کیسا ہوتا ہے اور اس کے نجات کے اسباب کیا ہیں، اور یہ بھی پوچھا ہے کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں لوٹنے لگتے تو کہتے ہیں کہ تم سے یہ سوال ہوگا تو یہ جواب دینا، یہ سوال ہوگا تو یہ جواب دینا، یہ سوال جواب دینا، یہ تلقین جو کرتے ہیں یہ کیا سب درست ہے؟ تو میں عذاب قبر کی کیفیت آپ کو بتاؤں کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کے احباب انصار سب لوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، اگر صحیح جواب دیا تو اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور اگر غلط جواب دیا ہے تو اس کے بھی پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور وہ جواب نہیں دے پاتا تو اس کی پٹائی ہوتی ہے، اور یہ آسمان سے جواب آتا ہے کہ ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا، یہ کچھ نہیں جانتا ہے، سب یہ اپنے کیے کی سزا خود پائے گا۔ تو اسی صورت میں یہ اس کو عذاب ہوتا ہے، لیکن اسباب کیا ہیں عذاب قبر سے بچنے کے؟ تو اسباب حقیقتاً بہت سارے، جن کا مجموعی طور پر ایک جواب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت صحیح ڈھنگ سے کیجئے جیسا کہ شریعت کو مطلوب ہے، اور جن چیزوں سے روک دے اس سے بچ جائیے، تو عذاب قبر سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن وہ اور بھی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ سب کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کیا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے، عمومی طور پر بھی نصیحت کیا ہے، خصوصی طور پر بھی نصیحت کیا ہے۔ عمومی طور پر تو آپ نے کہا ہے تعوذ باللہ من عذاب القبر،
اے اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ یہ تو عمومی حکم ہے، کہیں بھی کسی وقت بھی کسی بھی طرح سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص حکم بھی آپ نے دیے، سے نمازوں کے آخر میں، فرض نمازوں کے آخر میں آپ نے جو دعا سکھائی کہ کیا کرنا چاہیے جب آپ تشہد یعنی تحیات پڑھ چکیں اور اس کے بعد درود یعنی اللہم صلی علی محمد پورا پڑھ سکیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی کچھ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، بڑی اہم دعائیں ہیں جن کو کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا اذا تشہد احدکم التشہد الاخیر، جب تم میں سے کوئی آدمی آخری تشہد یعنی جس کے میں کے بعد سلام پھیرنا رہتا ہے اس تشہد میں بیٹھے اور تشہد کی دعا پڑھے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، تو اسے اللہ سے 4 چیزوں سے پناہ بھی مانگنا چاہیے۔ آپ نے بتایا فیقول کہے اعوذ باللہ من عذاب جہنم، میں اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو ترجمے کے حساب سے عربی کے ہی الفاظ آتے ہیں۔ ومن عذاب القبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں۔ ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے اور آزمائشوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے اور آزمائش سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 4 چیزوں سے آپ نے پناہ مانگنے کی بات کی، تو خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اخیر میں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اب تشہد اخیر میں، آخری تشہد میں یہ دعا کریں جس میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ پناہ مانگنے کی یہ اسباب ہیں۔ ایک اسباب، کچھ اسباب اور بھی ہیں، اس لیے کہ عذاب قبر کو صرف یہی غلط اعمال میں بھی کئی درجات ہیں، جو کچھ لوگوں کی توجہی، بے سستی اور اس طرح سے چغل خوری کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ چغل خوری بھی نہ کرے، اور اسی طرح سے پیشاب وشاب کرنے میں بھی احتیاط برتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے، دیکھا، کہا کہ یہ 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر میں عذاب کو کوئی بڑی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا ایک آدمی تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا آدمی لوگوں کے درمیان لگائی بجھائی کرتا تھا، یعنی چغل خوری کرتا تھا، اور ایک دوسرا پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اس کے چھینٹے پر تو کوئی احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو ایسی صورت میں اس سے بچنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کے کہ عذاب قبر کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے یہ بھی لہذا بچنا چاہیے، لہذا یہ سب چیزیں ہیں عذاب قبر سے بچانے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے بچائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ ہم اسی جواب کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور آگے بھی دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر سے رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔